دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو یہ تسبیح یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک بار اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھتا ہے، اس کی 5000 حاجتیں بھی ہوں تو قبول اور منظور ہو جاتی ہیں۔ اس کی وہ حاجتیں جو کہ اس کو ناممکن لگتی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، اور وہ رب سے اگر 500 کروڑ بھی مانگے تو اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے، آپ کے تمام نصیبوں کو بدل دیتی ہے، آپ کی غریبی کو ختم کر دیتی ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس آج ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا قہارو یا جبارو کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا، ساتھ میں ایک قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جس کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کریم کا جو آغاز ہے سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص اور سب سے نیا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار اگر آج آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لیا تو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات کا دولت والا عمل ہے، کامیابیوں والا وظیفہ ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے رزق حلال میں بے شمار کی برکت لے کر آئے گی۔ آج اگر رب العالمین سے کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہو تو کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے، دولت والی جمعرات ہے، 15 تاریخ ہے۔ اللہ والو، دیکھتے ہی دیکھتے رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا گزر گیا، اب رمضان کی بھی 14 دن گزر چکے ہیں، آدھا مہینہ گزر چکا ہے، آج 15 تاریخ ہے۔ ابھی اس غفلت والی نیند سے نہیں بیدار ہوگے، پھر کب بیدار ہوگے؟ بس آج یا قہارو یا جبارو کا عمل پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کی تیسری جمعرات 15ویں روزے کو اس تسبیح کو یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لینا سورہ فاتحہ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا۔ بس ترتیب کو سمجھ کے کرنا، کیونکہ ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھنے والا وظیفہ ہے، اور جو 5 انگلیوں والا عمل ہوتا ہے اس کی ترتیب تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دولت کا اتنا تیز ترین اور اتنا خاص وظیفہ ہے۔ بس آج یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میری وہ دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتا ہے، یا معیار کا رشتہ نہیں آ رہا، وہ چاہتی ہیں کہ فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، تو میری ماؤں، میری بہنوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مٹھی چاول کے دانے کو لو، اس پر یا قہارو یا جبارو کی یہ تسبیح بتائے ہوئے طریقے سے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو پڑھنی ہے، تیسری جمعرات کو پڑھنی ہے۔ آپ کی من کی تمام مرادیں، تمام حاجتیں قبول کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں۔ بس آپ لوگ کی توجہ چاہتا ہوں، آج یہ عمل پڑھ لیں۔ وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ اللہ والو، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آپ کو بہترین جو ہے اولاد نصیب ہوگی، ایسی صالح اولاد آپ کو نصیب ہوگی جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اگر آپ نے جد و جہد کر لی، علاج کروا لیے، بڑے بڑے آپ لوگ جو ہے وہ علاماؤں کے پاس چلے گئے، تعویذات کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اب ذرا رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اب ذرا رب کے دربار میں آؤ۔ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو 15ویں روزے کو اس تسبیح کو پڑھو اور پھر رب سے دعا مانگو کہ میرے مولا مجھے اولاد عطا کر دے، اولاد نرینہ عطا کر دے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، جب رب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
रब हमें अता करने वाला है, नवाजने वाला है, हमारे नसीबों को खोलने वाला है। मन किस्मत के तालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से खोल देगा। बस आज माह रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख और तीसरी जुमेरात को इस तस्बीह को पढ़ने की देर है। वो जो आप कई सालों से ख्वाब देख रहे हैं, सालों से आपकी जो अधूरी हाजात हैं जो पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ इस तस्बीह को पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा करने से आपके हालात एक दिन में बदल जाएंगे। सबसे इज्जत वाला रब आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह वालों, जब रब ही राजी हो जाता है तो फिर कौन है ऐसा जो आपकी अधूरी ख्वाहिशात को अधूरा रहना दे? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से राजी होता है तो फिर उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ये कोई आम तस्बीह नहीं, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा है। बड़ी मेहनत से, बड़ी सालों की मेहनत के बाद, जुस्तजू के बाद वो लोग वज़ाइफ बताते हैं और हाशिए में उसके तरीक़ेकार भी बताते हैं। अगर सिर्फ आप लोगों को तरतीब समझनी है तो ये काफ़ी नहीं। अल्लाह वालों, उनका हाशिया पढ़ना भी ज़रूरी है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी और किस तरीके से, किस तरतीब के साथ अमल पढ़ा और अमल पढ़ते वक्त उनकी सोच क्या थी। क्योंकि अल्लाह वालों, जब इस तरह से अमल पढ़ा जाता है फिर कामयाबियाँ 100% बढ़ जाती हैं। और अल्लाह वालों, एक हदीस पाक का मफहूम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब का जो महीना है ये रब्बुल आलमीन का महीना है। हालांकि रजब का महीना गुजर चुका है। रजब के महीने को रब का महीना कहा गया है और उस महीने में बीज को बोया जाता है। शबान का महीना, ये महीना भी गुजर चुका है, इसको कमली वाले आका का महीना कहा जाता है। और अल्लाह वालों, इस महीने में तो बड़ी मुकद्दस रात आती है शब बारात की, जिसमें नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं, और वो रात भी गुजर चुकी है। और अब माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आया है जिसके अंदर फसल की कटाई होती है। अल्लाह वालों, उस महीने की भी 14 रोजे गुजर चुके हैं, आज 15वां रोजा है। सोचें, ख्याल करें, 15वां रोजा है। अल्लाह वालों, अगर अभी भी रब को राजी नहीं करेंगे फिर कब राजी करेंगे? अभी वक्त है, रब को राजी कर लें, अभी वक्त है, रब को मना लें। अगर आज रब को मना लेते हैं आप तो यकीन करें आप लोगों के नसीब तब्दील हो जाएंगे। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है इसको दुल्हन से मुलाजा करें। आप दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख आ जाए, तीसरी जुमेरात आ जाए, आप इस तस्बीह इस अमल को पढ़ लें। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है। बस ये शर्त है, इसको समझ लें कि वजीफा बहुत ही ज्यादा खास है। आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमें खास मदद हासिल हो। तो अल्लाह वालों, ये तस्बीह, ये अमल किसी सूरत नहीं छोड़ना, लाजमी आप लोगों ने इस अमल, इस तस्बीह को पढ़ना है। बहुत ही खास तस्बीह है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख और तीसरी जुमेरात का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा।
میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں، استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے، اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، لیکن یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے، اس میں تمام حاجتیں قبول ہوتی ہیں، تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بس اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لو۔ رمضان المبارک کے 15ویں روزے کا عمل ہے، 15ویں دن کا عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ 14 دن گزر چکے ہیں، آج 15 تاریخ ہے، تیسری جمعرات ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام
سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر،
جتنا ڈوب کر جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما۔ یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر آپ نے 15 بار یعنی ہر انگلی پہ 3 بار پڑھنا ہے تو یہ 1 شمار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا قہارو یا جبارو کو 15 بار پڑھیں گے، ہر انگلی پہ 3 بار، یعنی کہ 5 انگلیوں پہ 3 بار پڑھا تو 15 بار ہو جائے گا۔ اور ماہ رمضان کی یہ 15 تاریخ ہے، تیسری جمعرات ہے، دولت والی جمعرات ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو 15 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔
اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب آپ لوگوں نے دعا ایک بڑے اچھے انداز میں اور جامع انداز میں کرنی ہے۔ اللہ والوں، آج رب سے مانگیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے، آدھا مہینہ ہو چکا ہے، تیسری جمعرات ہے، دولت سے بھری جمعرات ہے۔ تو آج رب سے مانگیں، کھل کے مانگیں، اور اللہ والوں وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یہ تیسری جمعرات کا خاص عمل ہے، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دعا بہترین انداز میں مانگیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔